و محترم سامعین و حاضرین کرام، ماہ رجب المرجب شریف کا پہلا جمعہ مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ آج ہم ماہ رجب شریف کے پہلے جمعہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے جمع ہیں۔ رب ذوالجلال تمام حاضرین کی سر بسجود ہونے کے لیے، ادائیگی جمعہ کے لیے مسجد میں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی برکات سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دین و دنیا کی مشکلات آسان فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب شریف کے آغاز پر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب وفی شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ رب کریم ہمارے لیے اس رجب کے مہینے میں برکتیں ہمارے مقدر میں فرما، اور ہمارے آنے والے مہینے شعبان میں بھی ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، اور خیریت اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان شریف کے مہینے تک پہنچا۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب شریف کے آغاز پر رجب اور شعبان میں برکتوں کی دعا فرمائی، اور خیر و عافیت اور صحت و سلامتی سے رمضان تک پہنچانے کی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگی، تاکہ اس 2 مہینے کی ہم برکتیں لے سکیں، اور رمضان شریف کے مہینے میں جو خاص عبادت رمضان شریف سے ہی متعلق ہے، وہ رمضان المبارک کے روزے ہیں، اور رات کے اوقات میں تراویح کی ادائیگی ہے۔ تو حضور نے یہ دعا فرمائی۔ ان تینوں مہینوں کو بڑی ہی فضیلت حاصل ہے کہ ماہ رجب شریف کی 27ویں شب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر معراج کرائی گئی، اور اس مہینے میں لیلۃ المعراج ہے، شب معراج۔ اس سے متصل مہینے شعبان المعظم میں جو 15ویں شب ہے، اس رات کو بڑی ہی عظمت اور بڑی ہی برکت حاصل ہے کہ شعبان المعظم کی صادق تک رات بھر آسمان دنیا سے ندائیں آتی ہیں کہ ہے کوئی بخشش مغفرت کا طلبگار کہ آج اسے بخشش و مغفرت عطا کر دی جائے، ہے کوئی عافیت، امن اور سلامتی کا طالب کہ اسے امن و عافیت اور سلامتی عطا کر دی جائے، ہے کوئی فلاں حاجت والا، ہے کوئی فلاں حاجت والا، ان حاجات کا نام لے کر منادی ندا دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اور دامن طلب پھیلاؤ
اور اپنی حاجات اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کرو۔ آج وہ تمہاری دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے اور تمہیں انعامات سے بھی سرفراز فرماتا ہے۔ رجب میں لیلۃ المعراج ہے اور شعبان کی 15ویں شب کو لیلۃ البراعت کہتے ہیں۔ براعت کا معنی ہے بری ہونا، نجات پانا۔ حدیث شریف میں ہے کہ عرب کے اندر ایک بڑا قبیلہ تھا جس قبیلے کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کے پاس جو بکریوں کے ریوڑ تھے ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ حضور نے مثال دی اور فرمایا کہ اس رات بنو قلب قبیلے کے پاس جتنی بکریاں ہیں اور ان کے جسموں پر جو بال ہیں ان کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو مغفرت عطا کرتا ہے، جہنم سے آزادی اور نجات عطا کرتا ہے۔ اور رمضان شریف کا مہینہ تو از اول تا آخر وہ تو خیر اور برکت کا مصدر ہے۔ اس مہینے کا تعارف بھی قرآن مجید میں کرایا گیا کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور پھر اسی رمضان شریف میں ایک خاص رات رکھی گئی جس کو قرآن مجید میں لیلۃ القدر کے نام سے ذکر کیا گیا، اور 30ویں پارے میں باقاعدہ ایک سورہ ہے لیلۃ القدر۔ اس رات کو رب ذوالجلال نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ لہٰذا ان تینوں مہینوں میں رجب اور شعبان اور رمضان شریف یہ متصل 3 مہینے ہیں، ان مہینوں میں یہ مقدس راتیں آ رہی ہیں، برکت والی راتیں آ رہی ہیں۔ اور پھر رجب شریف کے مہینے میں عمومی طور پر یہ قدیمی رواج چلا آ رہا ہے کہ رجب شریف کے مہینے میں اکثر و بیشتر اہل اسلام اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ لوگوں نے زکوٰۃ مقرر کرنے کے لیے ادا کرنے کے لیے رجب شریف کا مہینہ جو ہے اس میں زکوٰۃ دینے کا سلسلہ شروع کیا، اور زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ شریعت میں مقرر نہیں ہے، بلکہ صاحب نصاب پر جب سال ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ جو صاحب نصاب ہو وہ جس مہینے میں بھی صاحب نصاب ہوگا اسی مہینے میں وہ زکوٰۃ ادا کیا کرے گا۔ رمضان شریف میں بھی عمومی طور پر بہت ساری کثیر تعداد ہے اہل اسلام کی جو رمضان شریف میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ جو اہل اسلام کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں اگر ایک فرض ادا کیا جائے تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ چونکہ ادائیگی زکوٰۃ فرض ہے لہذا رمضان شریف میں یہ فرض ادا کریں گے تو ہمیں 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ اس اعتبار سے آج کے بیان جمعہ میں نے قرآن مجید کی آیت مقدسہ کا وہ حصہ تلاوت کیا ہے جس میں نماز کے فرض ہونے کا ذکر ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر بھی انہی جملوں کے اندر ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اقیم الصلاۃ، صحیح ادا کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور ادا کیا کرو زکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ کا لفظ جو ہے یہ زکا یزکی سے مشتق ہے زکوٰۃ۔
اور اس کا معنی ہے پاک ہونا، پاک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال میں سے جو اس کا عطا کیا ہوا ہے، اس کا عطا کیا ہوا مال ہے، اس میں سے جو حصہ زکوٰۃ نکالنے کا شریعت میں مقرر ہے، ہر صاحب نصاب پر سال کے بعد وہ حصہ نکالنا جو ہے وہ فرض ہے۔ نماز تو ہر کسی پر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ صرف صاحب نصاب پر فرض ہے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ لہذا زکوٰۃ کو مالی عبادت کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو مالی عبادت، ایک ہے بدنی عبادت جس میں انسان کا جسم مشقت برداشت کرتا ہے، جس میں جسم جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، اور انسان کا جسم نماز کے اندر مشغول و مصروف ہوتے ہیں اس کے اعضاء، اس کا بدن، اس کا جسم۔ اس لیے نماز کو کہتے ہیں بدنی عبادت اور زکوٰۃ کو کہتے ہیں مالی عبادت۔ اور ایک عبادت ایسی ہے جو مرکب ہے، مرکب عبادت، یعنی وہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ وہ عبادت ہے حج بیت اللہ شریف۔ بیت اللہ شریف کا حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ حج بھی ہر کسی پر فرض نہیں، اور زکوٰۃ بھی ہر کسی پر فرض نہیں۔ نماز اور روزہ یہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز بھی فرض ہے اور روزہ بھی فرض ہے، لیکن حج جو ہے وہ صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ لہذا نصاب زکوٰۃ کا جو ہے وہ ہے 7.5 تولے سونا۔ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اور اس پر سال میں ایک مرتبہ 40واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالنا، یہ عمل جو ہے یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور اس عمل کی وجہ سے آدمی کا مال پاک ہوتا ہے، اس کی روزی پاک ہوتی ہے، اس کا کاروبار پاک ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایسا عمل ہے جس کی ادائیگی سے طہارت حاصل ہوتی ہے، تزکیہ حاصل ہوتا ہے، طہارت ملتی ہے۔ لہذا پانی ایک جگہ اگر کھڑا رہے، ایک جگہ پانی کھڑا رہے، اس کے اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا نظام، صدقات و خیرات کا نظام، یہ سرکولیشن ہے مال کی۔ روپیہ آ رہا ہے، نکل رہا ہے، آ رہا ہے، نکل رہا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکالنے سے جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے یا صدقہ و خیرات ادا کریں گے تو ہمارے مال بھی پاک ہوں گے، ہمارے معاملات میں بھی طہارت حاصل ہو جائے گی۔ یہ پوری زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے، روزے پورے سال میں رمضان شریف کے فرض ہیں، اور نماز بھی ہر کسی پر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب پر ہے۔ سونے کا نصاب اور چاندی کا نصاب میں نے عرض کیا، ایک نصاب ہے نقدی کا کہ جتنی رقم موجود ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور کرنسی اور پیسے کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے چاندی ہے۔ جس شخص کے پاس اتنی رقم پڑی ہے، 52.5 تولے چاندی کا حساب لگایا جائے کتنے کی بنتی ہے، تو جتنے کی 52.5 تولے چاندی بنتی ہے، اتنی رقم اگر کسی پاس ہوگی تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے۔ لیکن وہ یہ دیکھا جائے گا کہ
کہ کرنسی کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے جتنے پیسے بنتے ہیں اس کے پاس موجود ہیں، جمع ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ اب جب وہ زکوٰۃ دے گا تو اگرچہ اس کے پاس سونے کا نصاب نہیں، اس کے گھر میں 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 7.5 تولے سے کم اگر کسی کے پاس سونا ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن پیسوں کی وجہ سے جو صاحب نصاب ہو جائے وہ پھر جو سونا پڑا ہے وہ 1 تولہ ہو، 2 تولہ ہو، 3 تولے ہو، جتنا بھی گھر میں موجود ہو، وہ اس کی قیمت جمع کر کے نقد رقم میں اس کا 40واں حصہ دے گا۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، اس کے پاس سونا 7.5 تولے ہے، چاندی 52.5 تولے ہے، وہ صاحب نصاب ہے، لیکن اس کے پاس جو نقد رقم ہے وہ نقدی کا جو نصاب ہے زکوٰۃ کو اس کو نہیں پہنچتی، لیکن سونے کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب جب زکوٰۃ دے گا تو پیسے جتنے بھی اس کے پاس موجود ہوں گے وہ بھی اس میں جمع کرے گا، اور جمع کر کے ٹوٹل رقم بنے جو اس کا 40واں حصہ نکالے گا۔ تو یہ نصاب ہے زکوٰۃ کا۔ عام طور پر بڑے وہ لوگ جو پکے نمازی ہوتے ہیں، نیکی کی طرف ان کا رجحان بھی ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں بڑی ہی غفلت ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ لوگ نہ تو حساب و کتاب کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں اور نہ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف توجہ دیتے ہیں، اندازے سے لوگ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے کرنا صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پورے مال کا حساب و کتاب کر کے صاحب نصاب اگر بن گیا ہے تو 40واں حصہ دے اللہ کے راستے میں۔ کاروباری حضرات جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ جتنا مال دکان کے اندر ہے اس کا حساب کریں گے کہ مال کے اندر جو موجود مال ہے، کپڑے کی دکان ہے، کرانے کی دکان ہے، آپ کا سپر اسٹور ہے، کوئی ایسا کاروبار، جو بھی کاروبار ہو، مثال دے رہا ہوں، جتنی رقم آپ نے انویسٹ کی ہے اور اس وقت آپ کی دکان میں جتنا مال ہے، تاجر ہیں تو منڈی میں جتنا مال آپ کا موجود ہے اس کی قیمت لگا کر اس کا 40واں حصہ نکالیں گے، اس میں سونا بھی جمع کریں گے، اس کے اندر جو موجود رقم ہے وہ بھی جمع کریں گے، وہ جمع کر کے اس کا 40واں حصہ نکالیں گے۔ زکوٰۃ کا معاملہ اس قدر نازک ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا گیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، صحیح ادا کرو نماز اور ادا کیا کرو اپنے اموال کی زکوٰۃ۔ جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، حضور نے اموال مقرر کیے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ڈیوٹی پہ رکھا ہوا تھا، ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ وہ زکوٰۃ جمع کرتے تھے، لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے، اور وہ زکوٰۃ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جمع ہوتی تھی، حضور مستحقین میں پھر تقسیم فرماتے تھے۔ تو صحابہ کرام زکوٰۃ لینے جاتے تھے باقاعدہ قبائل کی طرف، عرب کے اندر قبیلہ سسٹم تھا، تو قبیلوں کی طرف لوگ جاتے تھے کہ وہ وہاں سے زکوٰۃ وصول کریں، اور جو حضور نے ریاست قائم کی، جس کے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، اور یہ خلافت 30 سال پر مشتمل ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، ان کا دور خلافت جو ہے وہ صرف 6 مہینے پر مشتمل ہے۔ لہذا خلافت راشدہ کے بارے میں حضور کی جو حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، بادشاہت آ جائے گی، لہذا خلافت کا دور حضرت امام حسن پہ ختم ہو گیا۔ ان 5 خلفائے راشدین کے نظام خلافت میں باقاعدہ ایک محکمہ تھا، ڈپارٹمنٹ تھا، جس کا نام تھا بیت المال۔ بیت المال میں سے
غربا، مساکین، یتما، فقراء، مستحق لوگ، نادار لوگ، بیمار لوگ، اپاہج، معذور، جو بھی مستحق تھے بیت المال سے ان کے ماہانہ وظائف مقرر کیے ہوئے تھے، ان کی ماہانہ مدد کی جاتی تھی بیت المال سے۔ اور یہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے یہ اسی لیے عملاً نافذ ہوا اور زکوٰۃ اکٹھی کر کے پھر مستحقین میں پہنچائی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جو تھا اس میں یہ تھا نظام کہ زکوٰۃ دہلیز پہ پہنچائی جاتی تھی۔ جو مستحق ہوتے تھے یہ نہیں کہ وہ لائن میں لگ جائیں اور آ کے زکوٰۃ وصول کریں، ایسا تو نظام ہی نہیں تھا۔ اس وقت یہ نظام تھا کہ باقاعدہ عمال جو ہیں وہ ورکر کام کرتے تھے، گھر گھر جا کے دیکھتے تھے کہ کون کون مستحق ہے، ان کی ایک فہرست مرتب ہوتی تھی اور ان کا حصہ جو حکومت کے عملہ ہوتا تھا وہ ان کے گھر پہ دستک دے کر ان کو زکوٰۃ پہنچاتا تھا۔ یہ نظام تھا۔ حضور کے وصال مبارک کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جب خلیفہ ہوئے تو فتنہ انکار زکوٰۃ نے سر اٹھایا۔ 3 بڑے فتنے تھے جو حضرت صدیق اکبر نے جب خلافت کی زمام سنبھالی، خلیفہ بنے۔ ایک یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور فتنہ ارتداد پیدا ہو گیا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ اور اس سے بھی بڑا خطرناک فتنہ یہ تھا کہ مسیلمہ، سجاح، اسود، ان تینوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں وہ تمام خامیاں اور خرابیاں جو حضور کے وصال کے بعد اس امت میں پھیل رہی تھی ان کا کلا کما کرنے کی اگر کسی کو شرف حاصل ہوا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ۔ فتنہ انکار ختم نبوت اور جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف ایک جنگ لڑی گئی جس کا نام جنگ یمامہ ہے۔ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں، جس میں حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک باقاعدہ جنگ لڑی گئی، اور مد مقابل کون تھا؟ وہ جھوٹا مدعی نبوت تھا مسیلمہ۔ وہ اسی جنگ میں قتل کیا گیا اور جہنم رسید ہوا۔ اور اس جنگ میں اتنی قربانی دی گئی کہ 700 حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ 700 حفاظ صحابہ کرام جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے سانس نہیں لیا اس وقت تک جب تک اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک نہیں دیا۔ اور اس کے بعد ایک بڑا معاملہ پیش آیا کہ مانعین زکوٰۃ کا، یعنی انہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی زکوٰۃ لینا نہ آئے۔ اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے خذ من اموالہم صدقۃ، کہ اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے حضور کو زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا، خذ من اموالہم، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے، خذ من اموالہم صدقۃ، یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ واجبہ ہے، تو ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اس آیت میں زکوٰۃ دینے کا فائدہ اور مقصد بیان کیا گیا۔ تطہرہم، تاکہ یہ مال آپ کو جب دیں گے زکوٰۃ تو مال کی ادائیگی سے انہیں طہارت حاصل ہوگی، اور وتزکیہم بہا، اور ان کا تزکیہ ہوگا۔ طہارت اور تزکیہ، طہارت کہتے ہیں صفائی ستھرائی پاکیزگی، تزکیہ کہتے ہیں جیسے کھیت کے اندر ایسی جڑی بوٹیاں جو کسان کا مطلوب و مقصود نہیں ہوتی، از خود جو جڑیاں بوٹیاں اگاتی ہیں، کسان گوڈی کرتا ہے، فاضل جڑی بوٹیوں کو نکال کر کے پھینکتا ہے،
اسے تزکیہ کہتے ہیں، صفائی ستھرائی، وہ چیزیں اندر سے نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ لہذا زکوٰۃ ایک ایسا عمل تھا جس کی بدولت ساری خرابیاں، ساری خامیاں طہارت اور تزکیے سے دور ہو جاتی تھی۔ اور دو چیزیں بیان کی گئیں کہ زکوٰۃ ان سے لیں اور آپ انہیں پاک کر دیں زکوٰۃ لے کے، ان کی صفائی ستھرائی کر دیں۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، یہ خاص نقطہ ہے اس آیت کریمہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کے لیے دعا بھی کیجیے، ان کے لیے۔ لہٰذا جب بھی کوئی زکوٰۃ دے تو جو آدمی زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں حکم ہے کہ زکوٰۃ لینے والا دینے والے کے حق میں دعا کرے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے دعا بھی قبول کیجیے۔ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کہ محبوب جب ان کے لیے آپ دعا فرمائیں گے نا، ان سے زکوٰۃ وصول کریں گے، اور زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد جب آپ انہیں دعائیں دیں گے، دعاؤں سے نوازیں گے، اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ان زکوٰۃ دینے والوں کے حق میں آپ کی جو دعا ہے وہ ان کے لیے سکون قلب کا باعث بنے گی۔ وہ دعا ان کے لیے سکون قلب کا باعث بنے، دل کا اطمینان، دل کا سکون انہیں حاصل ہوگا۔ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ تو یہ جو وہ یہ کہتے تھے کہ حضور کا وصال ہو گیا، اور تو اب یہ حضور کو حکم ہے کہ آپ ان سے زکوٰۃ وصول کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ ان کے مرتد ہونے کی وجہ یہ بنی تھی فتنہ ارتداد کی کہ حضور کے وصال کے بعد انہوں نے اس بارے میں فتنے اٹھنے شروع ہو گئے، اور ان میں سے ایک فتنہ جو ہے مانعین زکوٰۃ کا تھا کہ یہ حضور کے زمانے کے ساتھ خاص تھی، تو اب تو چونکہ حضور دنیا سے چلے گئے تو لہٰذا اب کس کو زکوٰۃ دیں اور کون دعا کرے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا تھا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت تک حضور کی امت میں جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح صاحب نصاب پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور میں حضور کے زمانے میں جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے وہ آج مجھے یہ کہیں کہ ہماری زکوٰۃ بنتی ہے 1 اونٹ، ہم 1 اونٹ زکوٰۃ میں ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اے ابو بکر جو اونٹ کے گلے کی رسی ہے نا وہ میں نہیں دوں گا، اونٹ لے جاؤ زکوٰۃ کا۔ حضور کے زمانے میں جب وہ زکوٰۃ دیتا تھا تو اونٹ بھی اور اونٹ کے گلے والی رسی بھی دیتا تھا۔ آج اگر وہ کہے کہ اونٹ لے جاؤ رسی رہنے دو، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا، میں جہاد کروں گا جب تک وہ رسی بھی وصول نہیں کر لیتا۔ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں یہ 2 کام بڑے چوٹی کے کیے انہوں نے، اور قیامت تک کے لیے امت میں آسانیاں کر دیں۔ ایک فتنہ انکار ختم نبوت اور ایک فتنہ انکار زکوٰۃ، اسے مانعین زکوٰۃ بھی کہا گیا۔ پھر یہ خلفائے راشدین میں زکوٰۃ کا نظام چلتا رہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے عادل اور بڑے نیک دل، بڑے صالح حکمران تھے۔ ان میں خلفائے راشدین کے دور حکومت کی جھلکیاں نظر آتی تھی، اور ان کے دور خلافت میں یہ حال تھا کہ عمال جو ہیں وہ چوکوں میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے تھے کہ آؤ زکوٰۃ بڑھ رہی ہے، زکوٰۃ وصول کر لو۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، اعلان ہوتا رہتا تھا، کوئی زکوٰۃ لینے نہیں آتا تھا، اس لیے کہ زکوٰۃ دینے والے موجود تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس قدر خوشحالی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں آئی کہ خود سب زکوٰۃ دینے والے تھے، خوشحالی اس قدر تھی، کوئی زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں تھا، تو اعلان ہوتا تھا کہ زکوٰۃ بڑھ رہی ہے، لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔
تو نظام زکوٰۃ اور نظام صلاۃ یہ اسلامی معاشرے کی ایک روح ہے اور اسلامی معاشرے کی جان ہے۔ اسلامی معاشرے میں دو چیزیں نمایاں آپ کو نظر آئیں گی، ایک اقامت صلاۃ نماز کی ادائیگی اور دوسرا ادائیگی زکوٰۃ، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ ان کے لیے کیا وعید ہے، کیا سزا ہے ان کے لیے جو جان بوجھ کر اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ آیت کریمہ میں فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة فلا ينفقونها فی سبیل اللہ وبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم وتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ وہ لوگ جو سونا چاندی مال روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں، لا ينفقونها في سبيل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، مستحق لوگوں کی مدد نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں مال نکالتے نہیں ہیں، جمع کرتے ہیں لیکن خرچ نہیں کرتے۔ جہاں ضرورت ہے، فقراء ہیں، مساکین ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، معذور لوگ ہیں، اپاہج ہیں، ان سب کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ لیکن جو آدمی دیتا نہیں، بس مال جمع ہی کرتا رہتا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن وہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے تپا کر پیشانی، کروٹ اور پشت ان کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جس کی تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، جمع کر کے رکھتے تھے اپنے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم بے زکاتہ مال جمع کرتے رہتے تھے، نکالتے نہیں تھے، اب اس کا مزہ چکھو، فذوقوا، اب ذائقہ لو، اب مزہ چکھو اس مال کا جس کی تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ تو حاضرین محترم، رجب شریف کے مہینے میں عمومی طور پر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اس لیے میں نے زکوٰۃ پر کچھ گفتگو کی۔ اللہ کریم سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں دین کے احکام کو سمجھنے اور ان پر منعن عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس مہینے کی 6 تاریخ کو، رجب شریف کو، 6 تاریخ کو ہم جو ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان ہیں، ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے، ہم اس ہستی کے احسان مند ہیں، ان کے احسانات کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں، جن کی بدولت یہاں اسلام پھیلا، جن کی بدولت یہاں اسلام کی روشنی جو ہے اسے خوب خوب پھیلایا حضرت خواجہ خواجگان عطائے رسول فی الہند۔ غریب نواز آپ کا لقب ہے، خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی۔ ہندوستان میں اجمیر شریف میں آپ کا عرس مبارک 6 رجب شریف کو ہوتا ہے، اسے چھٹی شریف کہتے ہیں۔ جو غوث العظم کا عرس ہے، غوث اعظم کا اسے 11ویں شریف، وہ چاند کی 11 تاریخ کو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا جو عرس اور سالانہ فاتح ہے اسے چھٹی شریف کہتے ہیں، کہ آپ کا وصال جو ہے وہ 6 رجب کو ہوا ہے۔ اور آپ کے آنے سے پہلے ہندوستان میں بڑی کثرت کے ساتھ ہندو آبادی تھی، غیر مسلموں کی کثرت تھی۔ حضرت غریب نواز لاہور تشریف لائے معین الدین اجمیری، حضرت داتا صاحب کی بارگاہ میں سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ مدینہ شریف لے گئے خواجہ غریب نواز کو، اور حضور کے روضہ شریف پہ جا کے عرض کیا کہ میں معین الدین کو آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو حضور نے خواب میں معین الدین اجمیری سے فرمایا کہ تمہاری ڈیوٹی ہندوستان کی سرزمین پہ لگ گئی ہے، آپ پہنچیے ہندوستان۔
وہاں آپ کی دعوت و تبلیغ اور اخلاق و کردار سے اسلام پھیلے گا۔ لیکن بر صغیر میں جب آپ جائیں تو راوی کے کنارے ایک درویش آرام فرما ہے، ان سے اجازت لے لینا اور پھر داخل ہونا۔ تو اجازت لینے کے لیے 40 دن اعتکاف کیا خواجہ معین الدین اجمیری نے۔ حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کے قدمین کی طرف حجرہ مبارکہ آج بھی موجود ہے، جہاں آپ نے 40 دن اعتکاف کیا تھا۔ اس حجرے پہ لکھا ہوا ہے حجرہ اعتکاف حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ۔ 40 دن بعد پھر داتا صاحب نے اجازت دی تھی۔ وہ مشق اور مجاہدہ کرانا مقصود تھا، اور جب آپ اعتکاف سے اٹھ کے اجمیر کی طرف آپ نے رخت سفر باندھا تو آپ روانہ ہوتے وقت ایک تاریخی شعر کہہ گئے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کامل آرا۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی کا شعر مبارک، اور آپ نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا تھا، 90 لاکھ لوگوں کو۔ اور یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ جس پر نظر ڈالتے تھے وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا، وہ دین اسلام کو قبول کر لیتا تھا۔ اسی لیے ہندوستان سے جب انگریز کا دور حکومت تھا اور انگریز یہاں سے رخصت ہو رہا تھا، 1857 کی جنگ آزادی تاریخ پڑھیے، انہوں نے جاسوس بھیجا ہندوستان کی پوری تجزیہ کرنے کی اور رپورٹ مرتب کرنے کی۔ تو تجزیہ نگاروں نے لکھا کہ ہم نے بر صغیر پاک و ہند میں ایک قبر کو حکومت کرتے دیکھا ہے، ایک قبر کو حکومت کرتے دیکھا ہے۔ اور وہ قبر کون سی ہے؟ انہوں نے کہا وہ اجمیر مقدس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی قبر ہے، جو ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے، قبر حکومت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری حکومت تو صرف تنوں پہ ہے۔ تن کہتے ہیں جسم کو۔ اس نے کہا کہ سارے حکمران تنوں پر حکومت کرتے ہیں، ان کی حکومت جسموں پر ہوتی ہے، لیکن معین الدین کی قبر جو ہے یہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ، ان سے ہماری تاریخ عبارت ہے، اولیاء کاملین کی کاوشیں، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی خدمات۔ تو بر صغیر میں جو اسلام نظر آ رہا ہے یہ انہی اولیاء کرام کا فیضان ہے۔ اسی لیے جب پاکستان بنا تھا تو لاہور کا جو تاریخی ایک گراؤنڈ ہے جسے مینار پاکستان وہاں ہے، وہاں کانفرنس ہوئی تھی جب پاکستان بن رہا تھا، تو وہاں یہ ایک نعرہ گونجا تھا کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان، کہ یہ اولیاء کی سرزمین ہے، یہاں اسلام پھیلا ہے تو صوفیاء نے پھیلا ہے، اسلام نے پھیلا ہے۔ فرمایا کہ مجاہدین تو تلوار سے جہاد کرتے ہیں، یہ جو اہل اللہ ہیں انہوں نے اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی سیرت سے اسلام پھیلایا تھا۔ تو آپ کا عرس مبارک بھی 6 رجب کو شروع ہو رہا ہے، اور حال ہی میں چند دن قبل ایک بڑا دلخراش واقعہ پیش آیا۔ سویڈن میں قرآن مجید کے مقدس اوراق کی بے حرمتی کی گئی، قرآن مجید کی بے ادبی کا ارتکاب کیا گیا، گستاخی کا ارتکاب کیا گیا۔ تو یہ کچھ عرصہ گزرتا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے تو مسلمانوں کو یہ لوگ چیک کرتے ہیں کہ ان کی غیرت ہے یا نہیں۔ وہ کبھی نبی کریم علیہ السلام کی بے ادبی کر رہے ہیں، ان کی شان میں گستاخی، آقا کریم کی بات، کبھی قرآن مجید کی اب توہین کر دی۔ لیکن الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس کی مذمت کر کے
اس پر آواز اٹھا کر اور احتجاج کر کے یہ بتا دیا ہے کہ مسلمان قوم جو ہے بڑی غیرت مند قوم ہے، یہ زندہ لوگ ہیں، یہ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن نہ آقا کریم کی بے ادبی و گستاخی برداشت ہوتی ہے، نہ قرآن مجید کی بے ادبی و گستاخی برداشت ہوتی ہے۔ لہذا جمعۃ المبارک کا یہ باوقار اجتماع سویڈن میں ہونے والی قرآن مجید کی بے حرمتی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ آپ مذمت کرتے ہیں میرے ساتھ؟ ماشاءاللہ۔ یہ میں قرارداد پیش کر رہا ہوں کہ جو خفیہ پولیس والے یہاں جمعے کو آتے ہیں، CID والے، میں ان سے کہوں گا کہ باقاعدہ یہ نوٹ کریں اور ہمارا یہ احتجاج ریکارڈ کریں کہ جامع مسجد کھجور والی جو علاقے کا سب سے بڑا جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے، یہ سویڈن میں قرآن مجید کی ہونے والی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں پرزور مذمت کرتا ہے، اور پورے عالم اسلام کے حکمرانوں سے ہم یہ ضرور عرض کریں گے کہ تمام مسلم حکمران، اس کا علاج ایک ہی ہے کہ تمام مسلمانوں، یہ آپ کے اور کسی چھوٹے گاؤں میں شہروں میں رہنے والے تو یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ یہ کام کون لوگ کریں گے؟ جو مسلمانوں کے حکمران ہیں، تمام اسلامی ممالک، ان سے ہم ایک قرارداد کے ذریعے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ گزارش کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان مل کر عالمی سطح پر ایسا قانون پاس کروا دیں، ایسے قوانین بن جائیں کہ کسی ملک کے اندر اگر مذہب کی توہین کی جائے، دین کی توہین کی جائے، مقدس شخصیات کی توہین کی جائے تو اس کو سزا دینی چاہیے، اور اس کی مذمت کیا، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اگر یہ قانون مسلمان حکمران مل کر جد و جہد کر کے پاس کرا لیتے ہیں تو ہم یقین سے کہتے ہیں پھر کسی کو جرت نہیں ہوگی، کیونکہ جب کسی کو سزا نہیں ملتی تو لوگوں کو جرت ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو آئے دن آپ سنتے رہتے ہیں واردات ہو رہی ہے، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سزا نہیں ملتی، جو مجرم ہے اسے سزا نہیں ملتے، دوسرے مجرموں کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ یہاں تو لوگ قتل کر دیتے ہیں اور اگلے مہینے دیکھے تو گلیوں بازاروں میں وہ خصہ پہن کے اور تلے والے سوٹ پہن کے چلتے ہیں، اور جن کا قتل کیا ہوتا ہے ان کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں۔ لہذا سزا دینا، اس کے لیے احتجاج ہمارا حق ہے، مذمت ہمارا حق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مسلمان حکمران مل کر ایسے قوانین پاس کرا دیں ہر ملک کے اندر کہ کسی بھی مقدس ہستی اور مذہب اور دین کے معاملے میں توہین نہ کی جائے۔ ہم کسی نبی کی توہین برداشت نہیں کرتے، 1.25 لاکھ انبیاء کرام ہیں، میرے آقا تو سید المرسلین ہیں، ان کی عزت اور ناموس کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا حساس مسئلہ اور معاملہ ہے، لہذا ہم اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کراتے ہیں، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرنے، دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا